الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میں اولا یہاں بیٹھی ہوئی تمام اہل علم بزرگ شخصیات کا اور پھر عمومی طور پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا. الحمدللہ یہ ایک علمی محفل و مجلس ہے اور اس قسم کی محافل میں شرکت کرنا یہ انسان کے لیے بہت ہی باعث سعادت ہوتا ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو سیاحین کہا جاتا ہے. سیاح کہتے ہیں جو سیر کرتے رہیں. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں کا کام ہوتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی علم اور ذکر کی مجلس و محفل قائم ہو یہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اتنی کثرت تعداد میں ہوتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہو جاتے ہیں. کہ جب وہ مجلس محفل ختم ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے لیکن پھر بھی ان سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رب کریم تیرے کچھ بندے تھے جو تیرے ذکر کی محفل میں جمع تھے ان کے پاس. تو اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے کہ وہ کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب کریم وہ جنت مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رب کریم تو پھر تو اور زیادہ اس کی طلب کرتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ جہنم سے پناہ طلب کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ عرض کرتے ہیں کہ نہیں. پوچھتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو عرض کرتے یا رب کریم وہ جہنم سے پناہ مانگنے میں اور زیادہ مبالغہ کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دی. تو فرشتے عرض کرتے ہیں اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب کریم ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا. وہ صرف اپنے دنیاوی کام سے آیا تھا لیکن ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا ہے. گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی بھی بخشش و مغفرت فرمائی. تو یہ ایسی متبرک محفل ہے کہ اگر ہم اس میں اخلاص اور استقامت سے بیٹھیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تو اس میں دیکھیں اہم بات یہ ہے کہ ایک تو اس طرح کی علمی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر منعقد مجالس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے. ہم بعضوں کا جب دعوت ملتی ہے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شادی بیاہ میں تو نہیں جانا, کوئی فٹ بال کا میچ تو نہیں آ رہا, کوئی کرکٹ کا فائنل تو نہیں آ رہا, کوئی اور دوسری مصروفیت ہے یا نہیں ہے. اگر ہو تو ہم اس قسم کی ذکر کی معافی میں معذرت کر لیتے ہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں, ضروری کام ہے. شاید یہ کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ ہم نے کہا ہو فٹ بال کا فائنل بھاڑ میں جائے, کرکٹ کا میچ پھر ریکارڈنگ دیکھ لیں گے. چلو آج اس ذکر کی علمی محفل مجلس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر میں ایک ایسا تاریخی کام کرتا ہوں کہ شادی بیاہ کو ترک کر دیتا ہوں, یہاں آ کر بیٹھتا ہوں تاکہ بروز قیامت کم از کم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب نام اعمال کھولا جائے تو ایک تو میرا کارنامہ ایسا لکھا ہو کہ اس نے دین کے لیے دنیا کو چھوڑا. لیکن وہ ہم اس کے لیے اکثر تیار نہیں ہوتے. اگر پھر بعض محبت میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں, دعوت دی ہے تو آ کر بیٹھ گئے. بعض اوقات یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ یہ تو جی بریانی کھانے کے چکر ہے سارے مولویوں کے, اس لیے یہ اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
بڑا پیارا پیغام بھجوایا اور آخری حصے میں اسی چیز کی نشاندہی فرما دی کہ اگر کوئی اس مجلس محفل میں فرض کر لے بریانی کھانے بھی آگے بیٹھا ہے اس نیت سے تو وہ بدبخت نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ آنا ضرور چاہیے، کوشش کیجیے کہ اس طرح کی مجالس اور محفل میں شرکت کریں تو انشاءاللہ بہت برکت حاصل ہوگی۔ اور میں اکثر یہ شکوہ کرتا ہوں کہ جب آپ آ کر بیٹھیں تو کچھ سیکھنے کے نیت سے آئیں۔ وہ ہمارے ہاں عموماً ماحول نہیں ہے کہ ہم ایک قلم ایک ڈائری لے کر آئیں اور جو اچھی بات ہمیں لگے، جو نئی بات لگے، جس سے ہمارے سوچ و فکر میں کوئی تبدیلی پیدا ہو، ہمارے باطن میں انقلاب پیدا ہو، اس پوائنٹ کو نوٹ کریں۔ یہ اکثر ہماری عادت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بڑی معذرت کے ساتھ میں سرما اور اچھا دراز ہو گیا مجھے ترجمہ نہیں کرتے ہوئے، ہم صرف وقتی طور پہ صرف سننے کے لیے آتے ہیں اور ایک کان سے سنتے ہیں اسے دوسرے کان سے نکالتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں بعض اوقات اگر کوئی جوشیلا قسم کا بیان ہوتا ہے جس سے وقتی طور پہ قاضی قلبی کیفیت بدلتی ہے، جس کو ہم عشق رسول کا نام دیتے ہیں کہ یار بڑا عشق رسول میرا پڑھ گیا، میں بہت بڑا عشق رسول ہوں، حالانکہ وہ عارضی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اب باہر نکل کے کہتے ہیں یار آج تو ایمان تازہ ہو گیا۔ اور کوئی سے پوچھ لے کہ اچھا یہ بتائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، بتائیے ایمان کی شرعی تعریف تک نہیں پتا ہو۔ اچھا تازگی ایمان کا مطلب کیا ہے، وہ بھی معلوم نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ اچھا آپ نے کیا سیکھا، کتنے دن تقریر دی، پورے گھنٹے 1 گھنٹے، اچھا آپ نے کیا سیکھا ذرا بیان تو کریں، وہ تو یاد نہیں ہے۔ ہاں ایک آدھ روایت مجھے یاد ہے ورنہ بیان بہت زبردست ہے۔ یہ ہماری حالت ہے کہ جب ہماری میموریز میں کچھ نہیں ہوگا ہم اس کو آگے کیسے بیان کریں گے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ رسمی طور پر ان محافل اور مجالس میں جو خصوصاً علمی مجالس ہوں، شرکت کرنے کے بجائے سیکھنے کی نیت سے آئیے، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں اور اپنی ایک شرعی اور اخلاقی ذمہ داری محسوس کریں کہ ہم نے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے جیسے آخری خطبے جب سرکار نے مینا میں فرما رہے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، ایک میدان عرفات میں بھی ہے کہ جو موجود ہیں وہ غائب تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اور سرکار نے فرمایا بعض اوقات جس تک تم پیغام پہنچاؤ گے وہ اس پیغام کو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ پیغام پہنچانے والے سے زیادہ عمل کرنے والا ہو۔ تو اس لیے ضرور آپ کوشش کیجئے کہ یہ علم دین کے کام کی تمام تر ذمہ داری صرف مسجد کے امام پر، کسی عالم دین پر، کسی مفتی صاحب پر نہ چھوڑیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے مطابق بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اس میں اپنے ہر امتی سے خطاب ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ دین سیکھیں، اپنی نسلوں تک پہنچائیں، دیگر مسلمانوں تک پہنچائیں۔ اگر ہماری یہ روش قائم ہوتی تو چپے چپے پہ علم عام ہوتا۔ جب ہم نے اس ذمہ داری سے منہ موڑا اور ہم نے مختلف کاموں کے ٹھیکے مختلف لوگوں کو دے دیے، چاہے وہ مطلب کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے، لیکن دین کا کام کون کرے گا، علماء کریں گے، مسائل کون بتائے گا، مفتیان کرام بتائیں گے، اصلاح کون کرے گا، الزام وغیرہ کریں گے، اور اس کے بعد عوام کیا کرے گی، یہ ہمارا کام ہے کھانا پینا سونا، بیوی بچوں کے لیے کمانا، ایک اچھا مکان ان کو پرووائڈ کرنا، تعلیم ان کو دینا، ان کے لیے اچھا کمانا، آسانی سہولت فراہم کرنا، ہماری ذمہ داری پوری کی۔ عمر کا آخری حصہ آ گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہ تشریف ہے، رائے مہربانی تشریف رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے تصویر کھینچنا، جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو اگر آپ سن لیں گے تو یہ آپ کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ تو اس لیے کوشش یہ کیجیے کہ سب مل کر یہ کام کریں۔ دیکھیں اب میں نے آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں باقاعدہ واجب قرار دیا ہے دعا مانگو ہر نماز میں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر انہیں انعام فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا، وہ راستہ جو قرآن کا راستہ ہے، وہ راستہ جو حدیث کا راستہ ہے، یہ نہیں فرمایا۔ حکم فرمایا کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنے کے لیے دعا کرو۔ تو اس میں اشارہ کر دیا کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے اعمال کو، افعال کو، عقائد کو، نظریات کو، ان کی فکریات کو، ان کی سوچوں کو اگر تم قبول کر لو گے تو سمجھ لو تم نے قرآن و حدیث کے ہی تعلیم کو، اس کے پیغام کو قبول کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نیک لوگوں کے بندوں کے رستے پہ چلنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرما دیا
تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے رول ماڈلز پیدا کرتا رہے گا جن کو آپ دیکھ کر ان کے راستے پہ چلیں گے اور انشاءاللہ راہ نجات پائیں گے، صراط مستقیم اختیار کریں گے۔ ان میں سب سے بڑی دو شخصیات اپنے اس موقع کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی نظیر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ دوسرے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس کائنات میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، کم و بیش، اور ہر نبی کا ایک مشن رہا ہے، اور وہ مشن ہے جہالت کا خاتمہ اور علم کو عام کرنا۔ عرب قوم ایک جاہل ترین قوم تھی، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، انتہائی جہالت، ان میں تعلیم کا کوئی شعور نہیں تھا، لڑائی جھگڑے فتنہ فساد، نفس خراب، گناہ بالکل عام۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں، ان کے نفوس کو پاکیزہ کر دیا اللہ کے نبی نے، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تو سرکار نے تعلیم کو عام کیا، وہی جاہل قوم کہ جو جہالت میں معروف تھی وہ صاحب علم بن گئے، اور وہ آسمان کے علم کے طرف سے ستارے بن گئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہر نبی کا مشن رہا جہالت کا خاتمہ، ہر نبی جہالت سے نفرت کرتا رہا ہے اور علمیت سے محبت فرماتا رہا ہے، اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض صحابہ کرام میں جاری کیا۔ اب دیکھیں بخاری کی روایت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک انصاری دوست تھے، ہم دونوں نے آپس میں یہ بات طے کی ہوئی تھی کہ ایک دن میں کام پر جاتا اور میرا انصاری بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا، جو وحی نازل ہوتی اس کو سیکھتا، اور جب ہم شام کو ملتے تو وہ مجھے بتاتا کہ آج کیا کیا وحی نازل ہوئی ہے۔ اگلے دن پھر وہ کام پر جاتا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر علم سیکھتا اور شام کو اس کو بتاتا۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور بخاری کی ہی روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بڑھاپے تک علم دین سیکھتے رہتے تھے، اس لیے وہ قرآن پر عامل تھے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا اور لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام فرمایا۔ اور صحابہ کرام کا عقیدہ وہی ہے جو ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے کوئی بھی نہیں، اور سرکار نے علم کو عام کیا ہے تو صحابہ کرام علم سیکھتے تھے، اس کو عام کیا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے اس لیے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم کو سیکھو، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو، ان کے پاس جاؤ۔ میرے جو یکسر اگر یہ اردو سمجھ رہے ہوں یا آپ میں سے جو بھی سمجھ رہا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اگر تم نہیں جانتے قرآن کھول لو، نہیں جانتے حدیث کی کتاب کھولو، نہیں جانتے تو انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاؤ اور خود ریسرچر بن جاؤ، خود ہی مفتی بنو، خود ہی فتویٰ دو، خود ہی مہر لگاؤ، خود ہی تھپکی دو، مفتی صاحب زندہ باد، اور اپنے آپ کو مفتی اعظم انگلینڈ بنا لو، جو آج کل ہمارا طریقہ کار۔ ایک بہن نے مجھے کال کیا، مجھے جیسے مطلب مختلف لوگ ملتے ہی رہتے ہیں، بکثرت ملتے ہیں، خود صاحب طلاق کا مسئلہ معلوم کرتا ہے، میں نے ارشاد فرمائی کہ نہیں ویسے تو میں نے سورہ طلاق کا اچھی طرح انٹرنیٹ پہ مطالعہ کر لیا ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آپ سے بھی معلوم کروں۔ میں نے کہا بہن آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑی ریسرچر نکلی، اور میں ہوں طالب علم، اور کبھی بھی ریسرچ کرنے کے بعد ایک طالب علم سے رجوع نہیں کرنا چاہیے، آپ اسی پر اعتماد کر کے وہیں سے سیکھیں۔ نہیں مفتی صاحب اصل میں مطمئن نہیں ہوئی۔ میں نے کہا یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، از خود کتنی ہی کتابیں پڑھ لیں، کتنا ہی انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر لیں، آپ کو اعتماد حاصل ہو ہی نہیں سکتا جو ایک قابل اعتماد عالم دین سے مسئلہ معلوم کرنے کے بعد حاصل ہوتا۔ اس لیے اللہ نے خامخواہ تو نہیں فرما دیا نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو یاد رکھیے، اچھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرا دیتے 18 سال کی عمر ہے، کتنا ینگ ہوتا ہے 18 سال میں؟ آپ کی والدہ تقریباً 80 ایئرز اولڈ تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا، آپ چھت پر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے، میں نے کعبۃ اللہ کا منظر دیکھا کہ لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں۔ پھر مجھے غیب سے آواز آئی کہ عبد القادر آپ بغداد جائیں اور علم سیکھیں۔ تو میرے دل میں علم سیکھنے کا شوق اور جذبہ، یہ باقاعدہ علم سیکھنے کا، ورنہ شروع سے سیکھ رہے ہیں۔ تو والدہ کے پاس پہنچے کہ امی جان اگر آپ اجازت دیں تو میں علم سیکھنے جانا چاہتا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے اشارہ ہوا ہے۔ آج کل کی کوئی والدہ ہوتی تو کہتی کہ بیٹا پہلے دنیاوی ایجوکیشن حاصل
ایک تو پراپرٹیز خرید لو، اس کے بعد شادی کر لو، 3-4 بچے پیدا ہو جائیں، اس کے بعد بیٹا پھر تم دیکھ لینا علم حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو دینی علوم سے دور رکھتے ہیں، دینی ماحول سے دور رکھتے ہیں، اور پھر جب ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں، پھر بچے بڑے ہو کر ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدتمیزیاں کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، پھر بعض بچے کہتے ہیں اسلام کی یا کسی مذہب کی پابندی کوئی ضروری نہیں ہے، جو اس مذہب کو اختیار کر لو، وہ غیر مسلمین سے نکاح کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک مجھے ایسی بچی ملی جس نے میرے سامنے مجھے بتایا، اس کی والدہ نے ملاقات کروائی، اس کو سمجھائے، اس نے کہا جو ٹینشن میں ہوتی ہوں تو بھنگ پی لیتی ہوں، بھنگ پی کے مجھے سکون مل جاتا ہے۔ یو ایس کے اندر میرا یہ واقعہ ہوا، میں آپ کو بتا۔ تو پھر وہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، اور پھر وہ کتنے بھولے پن سے کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی وظیفہ تو دے، اس چیز کا بہن وہ شوہر میری بات نہیں مانتا، ساس نے تنگ کر رکھا ہے، نندوں نے پریشان کر رکھا ہے، بچے فرما برداری نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھتے، کہنا نہیں مانتے، جاب پر نہیں جاتے، ہمارے گھر میں لگے ہوئے ہیں، کوئی وظیفہ دے دے۔ یعنی مفتی صاحب ایک ایسا وظیفہ دے دے کہ پڑھ کے چھوٹ کریں تو شوہر کہے کہ حکم کیا حکم ہے میرے ملکہ، میں حاضر، حکم فرمائیے۔ بچے قدموں میں اپنی جان ہم معافی چاہتے ہیں، ہم سے بڑی غلطیاں ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجیے۔ اور وہی ماں باپ جو اس طرح بچوں کو دین سے روکتے ہیں، جب بچے نافرمان ہوتے ہیں، اسی دین کا سہارا لے کر کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا تم نے قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی کہ ماں باپ کا کتنا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ جب اپنا مقام و مرتبہ یاد کروانے کی باری آئی تو قرآن و حدیث یاد آیا، اور ورنہ ہم قرآن و حدیث سے اپنے بچوں کو خود دور کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ پھر وہ بچے جب یہ ثمرات دکھاتے ہیں تو پھر بہت پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ غوث پاک کی والدہ تھیں، انہوں نے خوش دلی سے اپنے بچے کو اجازت دی، اور جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہیں تو پیچھے سے والدہ نے کہا کہ اے عبدالقادر اب انشاءاللہ تم سے میدان محشر میں ہی ملاقات ہوگی۔ یعنی ماں کو پتہ تھا، ولیہ تھی کہ اب میرا انتقال ہو جائے گا، ملاقات نہیں ہو سکے گی، لیکن جب آپ کے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں لغزش پیدا ہوئی ہے، وہ رکے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی آپ 80 سال کی تو ویسی ہو گئی، چلو میں تو خدمت کر لیتا ہوں، میں شادی کر لیتا ہوں، بیوی کو آپ کے پاس چھوڑ جاتا ہوں، آپ کی خدمت کرتی رہے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعبیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کے طریقے میں چلنے کے لیے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 18 سال کی عمر میں بغداد شریف تشریف لے گئے اور باقاعدہ علم سیکھا۔ اور جب کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے ایسا اعلیٰ مقام کس طرح عطا فرمایا، تو آپ نے شاید فرمایا کہ درست العلم حتی یکون قطبا، میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ علم سیکھنا سکھانا، 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور وہ لوگ پرجوش تقریریں، خالی یہ نہیں کہ بے مقصد تقریریں ہو رہی ہیں، ان کے بامقصد کلام ہوا کرتے تھے، لوگ گرم ڈائریاں لے کر بیٹھے ہوتے تھے، ان کے ملفوظات لکھا کرتے تھے اور سیکھتے تھے۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شرف حضوری حاصل ہے، یہ خاص ایک اولیاء کا مقام ہوتا ہے جس میں وہ ولی جب چاہتا ہے اللہ کے نبی کی زیارت کر سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ زیارت کا شرف کیسے حاصل ہوا؟ آپ مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور آپ چاہتے تھے کہ میں مستقل یہاں اقامت پذیر رہوں، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبدالحق آپ ہندوستان کی طرف جائیں اور وہاں جا کے میرے حدیث کے علم کو عام کریں۔ عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ کے قدموں میں رہوں، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ جائیں، علم کی خدمت کریں، جب چاہیں گے مجھے دیکھ پائیں۔ تو بارگاہ رسالت سے شرف حضوری حاصل ہوئی، علم کے لیے آپ لکھتے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں علم سیکھا کرتا تھا تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ چراغ جل رہا ہوتا تھا، میں پڑھتا رہتا تھا، اس پہ عروج کی تاری ہوتی، میرا سر جھک جاتا، حتیٰ کہ میرا امامہ اس چراغ سے جل جاتا، اس کی تپش سے پھر میں اٹھا کرتا تھا کہ یہ کیا ہو گئی۔ اتنے انہماک سے، اتنے شباب، اتنے استغراق کے ساتھ اور اتنی مستقل مزاجی کے ساتھ انہوں نے علم کو حاصل کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیں، صحابہ کرام کی مثال دیکھیں، اولیاء عظام کی مثال دیکھیں، خود میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ استاد سے پڑھنے جاتے تھے، فرماتے ہیں کوئی کتاب ایسی نہیں ہوئی کہ میں نے 1/4 سے زیادہ پڑھی ہو۔ اگر ٹیچر مجھے 1/4 پڑھاتا تو میں کہتا نہیں کافی ہے، باقی کتاب میں خود حل کر لیا کرتا تھا۔ تو جس بھی آپ اللہ کے انعام یافتہ بندے کو دیکھیں گے، ایک قدم اس میں انتہائی مشترک پائیں گے، وہ علم دوست رہا ہے، اس نے علم حاصل کیا ہے۔
اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا ہے، اس میں علم دوسروں کو سکھایا ہے۔ اب ہم سب کون ہیں جی؟ ہم عشاقان رسول ہیں، ہم عشاق صحابہ ہیں، ہم عشاق اولیاء ہیں۔ مانتے ہیں آپ سب؟ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ ہم غلامان رسول ہیں، ہم غلامان صحابہ ہیں، ہم غلامان اولیاء ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ کی میری طرف متوجہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا ہے اللہ نے سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کروایا ہے۔ اور انعام یافتہ بندوں کا ایک راستہ، ایک طریقہ، ایک ان کا اصول ہمیں یہ نظر آیا، علم سیکھو اور سکھاؤ۔ اب آپ دیکھ لیجئے بڑی معذرت کے ساتھ میرے آقا نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ عاقل بالغ مسلمان کی قید میں اپنے پاس سے لگائے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، سرکار فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر علم سیکھنا ضروری ہے۔ عاقل بالغ اور مرد یا عورت، ان دونوں کی قید جو میں نے بڑھائی ہوئی اس لیے کہ وہی شخص مکلف شرعی احکام کا جو عاقل بھی ہو، یعنی صاحب عقل و پاگل مجنون نہ ہو، پھر بالغ ہو چکا ہو۔ اب یہ عام ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلقاً خطاب ہوگا، چاہے اس میں صیغہ مذکر کا استعمال کیا جائے لیکن مؤنث خود بخود شامل ہوگی، بشرطے کہ استثناء نہ کر دیا گیا۔ قرآن میں جتنے احکام آپ دیکھیں گے 99.99% اس میں صرف مردوں سے خطاب ہے، عورتوں سے نہیں ہے، لیکن عورتیں خود بخود اس میں داخل ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جمع مذکر حاضر کے صیغے ہیں۔ مسلمان مردوں سے خطاب ہے لیکن عورتوں پہ بھی نماز فرض ہے اور زکوٰۃ فرض ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم پہ علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ آپ سب اکثریت یہاں پہ عاقل بیٹھے ہیں، آپ بالغ بیٹھے ہیں۔ عمر کی سرکار نے کوئی قید بیان نہیں فرمائی کہ 25 سال کا ہو، 30 سال کا ہو، 60 سال کا ہو، 70 سال کا ہو۔ اس لیے میں نے بخاری کی روایت درج کی، صحابہ کرام بڑھاپے تک علم سیکھتے رہتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ کا حکم سراخوں پر، غلام کو آقا حکم دے اور غلام اپنے آقا کا حکم ٹال دے، کیا وہ اچھا غلام ہوگا؟ کیا وہ سعادت مند غلام ہے؟ آپ کی بیوی آپ کے 2-3 کہنا نہ مانے تو موڈ آف، چہرہ بگڑ جاتا ہے، اولاد کہنا نہ مانے تو چہرے کے زاویے بگڑ جاتے ہیں، دوست کہنا نہ مانے تو آپ دوستی ترک کر دیتے ہیں، رشتہ دار کہنا نہ مانے تو آپ بعضوں کا قطع تعلق کر لیتے ہیں، اگر آپ کا امپلائی آپ کا کہنا نہ مانے تو آپ اس کو نوکری سے نکال دیا کرتے ہیں۔ اور ہم اپنے بارے میں اس قدر خوش فہمی کا شکار ہیں کہ اللہ کے نبی صراحتاً حکم دے اور ہم ان کا پھر بھی کہنا نہ مانے، اور پھر بھی ہم یہ چاہیں کہ میرے آقا کی عنایات ہوتی رہے، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا رہے، میں نبی کے حکم سن کر ایک کان سے سنوں دوسرے کان سے ٹال دوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگاؤں، اور جب میرے آقا کا احکام میرے سامنے آئے تو میرے چہرے کا رنگ اڑ جائے، میرا موڈ آف ہو جائے، دل میں ناپسندیدگی پیدا ہو جائے، جو پیغام لانے والا ہے ہم اس کو بوجھ محسوس کرنے لگ جائیں، اسے ہم جواب دے چر و زبانی کے ساتھ، یار تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے نہ سمجھاؤ یہ میرا اور میرا رب کا معاملہ ہے، اس طرح کر کے ہم شرعی احکام کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، ہمارے سرکار حکم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ برا نہیں مانیے، لیکن ابھی اگر میں کھڑا کر کے آپ سے پوچھوں، آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں نا، اور بزرگوں سے ناراض نہ ہو، بعض اگر جن کی سفید داڑھی ہو جاتی ہے نا، اگر آپ ان کو سمجھانے لگے تو بولتے تم کل کے بچے ہمیں سمجھا رہے ہو، 45 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے الحمدللہ 45 سال۔ تو ایسے بزرگوں کی خدمت میں انتہائی دار ہے کہ گزارش ہے کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ 45 سال بعد ایک فرشتہ آسمان سے آیا اور اس نے کہا کہ حضور اب کیونکہ آپ 45 ایئرس تک نماز پڑھ چکے ہیں، لیجیے بخاری آپ کے دل میں ڈال دی، مسلم آپ کے دل میں گئی، ابو داؤد بھی گئی، بہار شریعت بھی گئی، تمام فقہی کتب ڈال دیا، آپ ماشاءاللہ عالم ہو گئے۔ عبادت کرنے سے کوئی عالم نہیں بنتا ہے۔ اگر ہم سے مسلمانوں سے کوشچن کر لیا جائے کہ جو آپ کے نبی اس علم کو فرض قرار دے رہے ہیں وہ کون سا علم، ذرا جواب دیں۔ اگر ہمارا بچہ پوچھ لے کہ وہ کون سا علم اور کتنی مقدار میں سیکھنا ضروری ہے، تو اپنے نبی کے کلام سے بے توجہی، بے رغبتی کا عالم یہ ہے کہ مسلمان کو نہیں پتا کہ مجھے کتنا علم سیکھنا، مجھے نہیں پتا، معلوم ہے۔ اس قدر افسوسناک بات ہے۔
ہم عشق رسول کے دعوے کریں، غلامی رسول کے دعوے کریں، اور ایک عاشق اور ایک غلام اپنے آقا کے کلام کو نہ سمجھے، اپنے آقا کے کلام سے شغف حاصل نہ کرے، اپنے آقا کے کلام کو سننے کے بعد اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں نہ ہو، بلکہ عجیب پریشان سے ہو جائے۔ میں تو کبھی کبھی غلط سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے محبت ہو جائے، جس کو عشق مجازی کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر وہ لڑکی اس لڑکے سے یہ کہے بھائی تمہارا یہ اسٹائل مجھے اچھا نہیں لگتا، اس کو تبدیل کر لو، تم اس میں زیادہ اچھے لگو گے، وہ بدلے گا نہیں بدلے گا؟ فوراً اسٹائل بدل لے گا۔ تو مجھے اس رنگ میں اچھے نہیں لگتے، دوسرے رنگ کے کپڑے پہنو تم پہ بہت اچھے لگیں گے، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ فوراً بدل لے گا۔ تم یہ جوتے نہیں پہنو، پورے جوتے پہن لو، کہہ لے گا۔ تمہاری مونچھ اچھی نہیں لگتی تو چھوٹی کرو، وہ مونچھ چھوٹی کر لے گا فوراً۔ محبوب کو راضی کرنا ہے نا، محبوب ناراض نہ ہو جائے، محبوب کا موڈ آف نہ ہو جائے، محبوب کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اور اسی محبوب کا اگر کوئی میسج آ جائے، کوئی میل آ جائے، اور آپ نے دیکھا، آپ سے مراد اس شخص کی بات کر رہا ہوں کہ وہ میسج آیا فلاں کا، اس پر نام ہی آ گیا، اوئے ہوئے ہوئے، پھر تو جو خوشی، پھر محبوب کا میسج آیا، ٹیلر ایک میسج ابھی آیا، تو اس کو فوراً کھولیں گے، پڑھیں گے۔ اگر اس میں اظہار محبت ہو، اس میں کوئی ایسی بات ہو جو دل کو پسند آئی، تو چہرہ کھل جائے گا، مسکرائیں گے، اور اس کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا، اس کو محفوظ کر کے ڈرافٹ میں رکھ دیں گے۔ پھر جب جب کھول کر اس کو پڑھتے رہیں گے، وہی لذت، وہی مزہ آتا رہے گا۔ ہم نے بھی تو اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، ہم بھی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کی حیثیت سے اپنے آپ کو متعارف کرا کر ان کے نام کے لنگر کھاتے رہے ہیں، لیکن کیا ایسا ہوا ہے کہ ہم نے نبی کے کلام کو پڑھنے کی کوشش کی ہو، اور جب وہ کلام رسول ہمارے سامنے آیا ہو تو دل باغ باغ ہو گیا ہو، اور ہم نے ایک دنیاوی محبوب کی مثل اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنے زبان نے تو قلب سے اظہار کیا، رسول اللہ آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں مجھے بتائیں، میں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہوں، میں اپنے اندر چینج لے کر آتا ہوں، کیونکہ آپ میرے محبوب ہیں، اور محبوب کی محبوبیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اپنے محبوب کے لیے انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں فرق ہے، دنیا کے محبوب کے لیے سب کچھ کر لیں، بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں، ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے ہزاروں اقدامات ہم اٹھا لیتے ہیں، بے نمازی، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، گالیاں بکنے والے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے انسان بعض اوقات اپنے عمل و کردار میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب اللہ کے نبی ارشاد فرمائے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ خالی نماز پڑھنے کو ہم کافی سمجھتے ہیں، باقی صرف نماز پڑھ دو، اس کے بعد نبی کو کوئی فرمان نہیں ہے۔ بیوی سے متعلق احکامات ہیں، تجارت سے متعلق ہے، کھانے پینے سے متعلق ہے، رشتہ داریوں سے متعلق ہے، ائمہ کرام کے ادب و احترام سے متعلق ہے، مسجد کے آداب سے متعلق ہے۔ سوچئے کہ ہم نے کتنا علم سیکھا، اپنے نبی کریم کی کتنی باتوں کو ہم نے سیکھا ہے، تو معلوم ہوگا کہ بہت ہی کم، اور ہمیں اس قسم کی باتیں زیادہ پسند نہیں آتی ہیں۔ مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں ہوں جو کچھ کو سمجھائے۔ ہمیں ناگوار لگتی ہے ایسی باتیں، تو میں آخر میں مساف کو عرض کرتا ہوں کہ 3 طرح کے علوم کا سیکھنا ہم پر فرض ہوتا ہے۔ خدا جتنے میرے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب توجہ فرمائیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پہ، انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اس 1500 سال کے عرصے میں انعام یافتہ بندے گزرے ہیں، سب نے اللہ کے نبی کے پیغام کو قبول کیا ہے، اور ان 3 علوم کو تو کم از کم حاصل کیا ہے۔ نمبر 1 عقائد کا علم، اور دلیل کے ساتھ۔ عقائد سے مراد عقائد اسلام ہے، اللہ کی ذات، صفات، نبوت، رسالت، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت۔ یہ 10 ٹاپکس میں تقریباً آپ کو بتائے ہیں۔ ان 10 چیزوں کا علم سیکھنا، اس کے بارے میں ضروری عقائد سیکھنا دلیل کے ساتھ، یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے۔ تو احتساب بھی کرتے جاتے ہیں کہ ہم نے سیکھا ہے۔ میں ہاتھ اٹھوا رہا ہوں، اگر آپ کا بچہ آپ سے کہتا ہے کہ ابو جان اللہ کون ہے ذرا بتائیے، اس میں انٹروڈکشن کروائیں۔ ایک آپ کا کرسچن دوست کہتا ہے کہ یار میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، ذرا بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کون ہے، تو کیا ہم مسلمان 2-3 جملوں میں اپنے اللہ کا تعارف پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ کی ذات و صفات ہم نے صرف اس کے بارے میں سنا ضرور ہے تھوڑا بہت، لیکن حقیقتاً اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ تو ہم اپنے اللہ تعالیٰ کا، اسی طرح کوئی اسلام کے بارے میں پوچھ رہے، اسلام کیا ہے ذرا بتائیے،
ایک غیر مسلم اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے ذرا بتائیں کیسے مسلمان ہونا ہے، تو ہمیں یہ تک نہیں پتا ہوتا اس کو مسلمان کیسے کرنا ہے. ہم کہتے ہیں آپ ایسے کریں، مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو مسلمان کر دیں. اور بات تو مسجد کے اندر ایسے مطلب ہم حفاظ اکرام ہوتے ہیں، بیچارے صاحب علم نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا، مفتی صاحب چھٹیوں پہ گئے ہوئے تو ایسے کہتا ہے کہ اس دن بعد آ جائے. یہ ہمارے یہاں صورت حال چل رہی ہے. ایسے اگر تقدیر کے بارے میں کوئی کوشچن کر لے کہ تقدیر کیا ہے، کون سی تقدیر دعا سے بدل جاتی ہے، اور کس تقدیر کے بارے میں علماء متفق ہیں کہ اگر نبی بھی اس تقدیر کے خلاف دعا فرمانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دعا سے روک دیتا ہے کہ آپ وہی نہ فرمائیں کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے. ان کے بارے میں ہمیں معلومات کیا حاصل ہے، آخرت کے بارے میں، جن فرشتوں، جنت، دوزخ، ضروری معلوم. اسی طرح خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مسائل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کو علوم غیبیہ حاصل ہے اللہ کی عطا سے، لیکن اس کے بارے میں تفصیل کون جانے؟ کون سا ایسا علم غیب ہے کہ آپ اللہ کے لیے ثابت کر دیں فوراً کافر ہو جائے؟ کون سا ایسا علم غیب ہے کہ نبی کے لیے ثابت کر دیں آپ فوراً کافر ہو جائیں گے، دائرہ اسلام سے باہر نکل جائیں؟ عالم الغیب صرف اللہ کو کہہ سکتے ہیں، رسول کو نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب سے متعلق 10 کم از کم ضروری باتیں ادھر مائنڈ میں ہونی چاہیے. کون سی ہیں؟ اگر غیر مسلم کہیں کہ آپ کے نبی کو، یا مختلف مقاصد فکر کے لوگ ملتے رہتے ہیں آپ سے کوشچن کرنے، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے، آپ نے یس وہ کہ اچھے سے بارے میں پہلے عقیدہ تو بتاؤ. دلیل دور کی بات، ابھی دلائل کی بات نہیں ہو رہی. تمہارا عقیدہ کیا ہے نبی کریم کے علم غیب کے بارے میں، یہ تو بتاؤ. اسی طرح پھر یہ تو عقائد اسلام ہے، عقائد اہل سنت جن میں زیادہ ہمارے لوگ شغف رکھتے ہیں کہ ابھی بتائیے 12ویں کے دلائل، 11ویں کے دلائل دے دیں، انگوٹھے چومنے کی دلیل دے دیں. اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو شوق حاصل نہیں. اگر ہمارا بچہ پوچھ لے کہ بتا یہ بتائیے کہ جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر اردو میں صلاۃ والسلام پڑھنا یا کسی بھی لینگویج میں کیا شرعی دلیل ہے؟ نیاز کے لیے تھوڑا سا کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، سارا کھانا کیوں نہیں رکھتا؟ پھر قرآن کا مخصوص حصہ کیوں پڑھا جاتا ہے، باقی کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر اس کھانے کو بقیہ کھانے میں کیوں نہیں ملاتے؟ جس میں برکت ہے تو باقی سب میں ملا کر، سب کو ملا کے بابرکت بنا کر کھاؤ، نہیں ڈالتے کیوں؟ اگر بچہ ہمارا کوشچن کرے تو ہمیں کچھ نہیں پتا. ہماری خواتین کہتی ہیں مفتی صاحب ہم نے بچی کی شادی کرنی ہے، ہم ایک جگہ گئے تو ماشاءاللہ اپنے عقیدے والے ہیں. اچھا جی، کیا کس طرح آپ نے پہچانا؟ وہ ہم نے پوچھ لیا تھا آپ نیاز کرتے ہیں؟ اور کہا ہم نیاز کرتے ہیں. تو اپنے عقیدے والے، صرف نیاز کرنے کو ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدے والا ہے. آپ اندازہ کرتے ہیں حالانکہ نیاز کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، یہ تو ایک معمولات اہل سنت میں ہے. ہاں ایصال ثواب حق ہے، یعنی چلے اس کا تعلق عقیدے عقائد اہل سنت سے ہو سکتا ہے. ہم معمولات کو بھی عقائد میں خلاصے کے نام میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے والا انسان صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے تمام چیزیں اس وقت تک نہیں سیکھ سکتا جب پریکٹیکلی طور پہ سیکھے نہیں. ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی ڈاکٹر نہیں ہوتا، اسے ڈاکٹر بننے کے لیے وہ تمام چیزیں حاصل کرنی پڑے گی تو اس کے باپ نے حاصل کی. تو یہ علم دین سے اس طرح پھر شرعی احکام کا علم. سیکنڈ ہوتا ہے شرعی احکام، جو عبادت واجب ہونے کے بعد آپ پہ فرض واجب ہوتی جائے اس کا اتنا علم سیکھنا فرض ہو جاتا ہے کہ جس سے ہم غلطیوں سے محفوظ ہوں. مثلا عبادات ہم پہ لازمی بالغ ہوئے، نماز فرض ہو گئی، روزہ فرض ہو گیا، تھوڑا پیسہ آیا تو حج فرض ہو گیا، قربانی فرض ہو گئی، زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب کتنے ایسے لوگ ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے اور خصوصاً خواتین پتہ ہی سونے کے سیٹ رکھے ہوئے کہتی ہم کون سا کماتے ہیں، ہم کمائیں گے تو ہم کریں گے نا. بات کرتے ہیں اس دیوالی سونے میں تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، معلومات نہیں ہوتی ہیں، سال ہر سال کی زکوٰۃ ادا کرو نہیں میں نے سارا سال. اور ایک بھولے بادشاہ کی کہانی سنے، وہ ایک ساتھ بڑے پیسے والے مجھے ایک دفعہ کہتے ہیں اس کا پورا مسئلے معلوم کرنا ہے. وہ جمعے کے ساتھ جمعے کی نماز میں پڑھاتا ہوں، ساتھ ہی گھر ہے، تو وہ لے گئے کہنے کہ اس الحمدللہ میں اس مکان کی زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، گاڑیوں کی بھی دیتا ہوں، فیکٹری کی بھی دیتا ہوں. تو میں نے کہا چلے مفتی صاحب سے بڑے مسئلے معلوم کریں. میں نے کہا آپ اس مکان پہ تو زکوٰۃ نہیں بنتی ہے، میں کہ گاڑیوں پر بھی نہیں ہے، فیکٹری پہ بھی نہیں ہے، یہ تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے. نہیں بھائی تو زکوٰۃ نہیں. اچھا میں تو ہم سے دراز سے دے رہا ہوں، اور کیا ہوگا؟ میں نے کہا چلے اگلے سالوں میں منہا ہو جائے گی. پھر ان کو سمجھایا کہ کس طرح زکوٰۃ ادا کر دی تو وہ بڑے خوش ہوئے.
تو کہنے کا مطلب یہ کہ علم آدمی کے پاس نہ ہو تو بعض وقت بیجا مشقت میں گرفتار ہوتا ہے اور بعض وقت وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. ابھی ہمارے یہاں کہتے ہیں جی ہمارے یہاں آٹومیٹک واشنگ مشین ہے, ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کپڑے پاک ناپاک سارے, تو کیا وہ پاک ہو جاتے ہیں؟ میں گارنٹی سے کہتا ہوں اپنے گھر کی آپ جا کے بہن سے معلوم کریں کہ کیا آپ کو کپڑا پاک کرنے کا شرعی طریقہ معلوم ہے. برا نہیں مانیے گا, معلوم کر کے دیکھیے گا. آج جاتے اس کوشچن کریں کہ بتاؤ شرعی لحاظ سے کپڑا کیسے پاک ہوتا ہے, اس کی شرعی طور پر کیا ریکوائرمنٹ ہے. مجھے امید بلکہ یقین ہے کہ آپ کے گھر والوں میں سے بہت ساری خواتین ہیں, ہمیں کیا پتا, آپ نے بہت سارے مجھے بتایا جسے آگے نے بتایا, معلوم نہیں. سب کپڑے واشنگ مشین میں پاک ناپاک سارے گندے ناپاک کپڑے ہو جاتے ہیں. اور ابھی وقت نہیں ہے کیونکہ کہیں اور بھی مجھے جانا ہے, بس میں اس کو سمیٹ رہا ہوں. جب ہمارے کپڑے استری ہو کر ہمارے تک پہنچتے ہیں تو ناپاک ہی ہوتے ہیں, ہر صورت میں بعض وقت ناپاک ہی ہوتے ہیں. انہیں ناپاک کپڑوں میں جمعے پڑھ رہے ہوتے ہیں, عیدین پڑھ رہے ہوتے ہیں, نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کہیں گے ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے, جیسے بات بہت ہی سیانے ہمارے مسلمان, مجھے کو زیادہ دین نہ سیکھو گے تو عمل بھی کرنا پڑے گا. تو بابو آپ نے اچھی لاجک نکالی کہ سیکھو گے تو عمل کرنا پڑے گا. شریعت تو کہتی ہے سیکھنا بھی فرض اور عمل کرنا بھی فرض. آپ نے کہاں سے یہ نکال دیا کہ نہیں سیکھیں گے تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے کہ چونکہ اس کا علم نہیں تھا, اس نے نہیں سیکھا تھا, بڑا سمجھدار اور سیانا تھا, اس لیے اس کو تو جنت میں ڈال دو. باقی جس نے سیکھا تھا وہ لائن میں لگ جاؤ, کیونکہ تم نے سیکھنے کے بعد عمل نہیں کیا. ایسا نہیں ہوگا. جاہل کے نام اعمال میں دو گناہ لکھے جاتے ہیں, ایک علم نہ سیکھنے کا اور ایک گناہ کرنے کا. دو گناہ لکھے جاتے ہیں. جبکہ جس نے سیکھ لیا اگر غلطی کرے گا ایک گناہ لکھا جائے گا, وہ صرف گناہ کا گناہ ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ مسائل سیکھنے چاہیے, نہیں معلوم. اور میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں حیض و نفاس کے مسائل تو خاص پرٹیکولر خواتین کے مسائل ہیں. میں تو اس فیلڈ کا آدمی ہوں, اس لیے اتنے دعوے سے اور رسوخ سے کہہ رہا ہوں ان بہنوں کو حیض و نفاس سے صحیح مسئلے معلوم نہیں. میں آپ کو 4 کوشچن لکھ کر دے دیتا ہوں, اپنی گھر کی بہن سے معلوم کر لیں حیض کے مسئلے کہ بتاؤ اس کا حل کیا ہے. کہیں نہیں پتا. حالانکہ ہر بہن تیسری چوتھی بہن انہیں مسائل کا شکار ہوتی ہے, لیکن انہوں نے سیکھا ہوگا کس سے, گھر کی مفتیاں ہیں. وہ کون ہے؟ امی جان. انہوں نے کس سے سیکھا تھا؟ انہوں نے مفتی اعظم خاندان سے. وہ کون تھی؟ دادی جان, نانی جان. انہوں نے اوپر سے سیکھا تھا. خواتین میں تو یہ چلتا ہے اصول. حالانکہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ مسائل عورت کو سمجھائے گا. اس طرح میاں بیوی کے جسمانی ریلیشن کے بارے میں, میں معذرت کی مسجد میں بات کر رہا ہوں لیکن شرعی حکم سے بات کر رہا ہوں, اس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کیا لیمیٹیشنز ہیں, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. بعض جائز کو ناجائز سمجھ کے تقوی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور بعض حرام میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. بعضوں میں تو نکاح بھی بریک ہو جاتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم نے یہ سیکھی ہیں چیزیں؟ اتنی باتیں نہیں سیکھی. ایسے آپ میں بہت سارے بزنس مین ہوں گے, بہتوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوگا, بہت سی چیزیں کرائے پر لینے دینے کے معاملات میں انوالو ہوں گے. کیا ہم نے اس کے شرعی احکام سیکھے ہیں پہلے؟ بہت سارے شوہر حضرات بیٹھے ہیں کہ آپ نے دان نفقے کے مسئلے سیکھے, کیا آپ نے مہر کے مسائل سیکھے, کیا آپ نے طلاق کے مسائل سیکھے. طلاق کا مسئلہ سیکھنا یاد رکھیں ہر عاقل بالغ مسلمان شادی شدہ مرد عورت کے لیے تو لازم ہے. ہم تو کہتے ہیں غیر شادی شدہ شادی کے قابل ہے, وہ بھی پہلے سیکھ لے تاکہ آگے پرابلم نہ ہو. کیونکہ نادانستہ طور پہ بعض اوقات انسان کی زبان سے طلاق کے الفاظ نکل جاتے ہیں تو خود نہیں پتا ہوتا طلاق ہو جاتی ہے. مثال ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, اگر بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے, یہ کنڈیشنل صورت ہے یاد رکھیں, عورت کہہ رہی ہے مجھے طلاق دے دو اور شوہر نے جواب میں کہا جا دفع ہو جا, اس سے فوراً طلاق پڑے گی. اور طلاق بائن کا مطلب ہوتا ہے نکاح ایک دم ٹوٹ جائے گا. اب اگر دوبارہ ملنا ہے تو جدید نکاح کرنا ہوگا نئے مہر کے ساتھ. اور اتنے کیسز میرے پاس آئے ہیں اس طرح جملے کہہ دیے, ماں باپ بیٹھ جاتے, دیکھو بیٹا لڑائی جھگڑا ختم کرو, بری بات ہوتی ہے, چلو جیسے صلح صفائی ہو گئی, ساتھ رہنے لگے. نکاح کیا ہی نہیں, اب نکاح کے بغیر رہنے ساتھ میں گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے, بعض ہمارے بھائی جب میرے سامنے کہتے ہیں صاحب الحمدللہ بڑی پرسکون لائف ہے, جاب بھی اچھی رہی, مکان بھی بن گیا, تمام بچوں کی شادی بھی ہو گئی, بہت پرسکون ہے. تو میں کہتا ہوں مومن پرسکون کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن کو جنت کا مزہ یہاں پر حاصل ہو جائے؟ مومن تو بے قرار رہتا ہے, بے چین رہتا ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں منقول ہے کہ اگر 3-4 دن آپ پر کوئی مصیبت یا پریشانی نہ آتی تو آپ گھبرا جاتے اور کہتے کہ مجھے لگتا ایسا ہے کہ اللہ نے غفلت میں میری گرفت فرما لی ہے, یعنی میں غافل ہو گیا ہوں, اس غفلت کی وجہ سے اللہ نے میری گرفت فرما لی ہے.
کیونکہ مجھ پر مصیبت نازل نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ جس کو محبوب رکھتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس پر مصیبتوں کے دروازے کھولتا ہے. مومن کبھی مطمئن نہیں ہوتا، خصوصاً علم دین نہ ہو کیسے مطمئن ہو جائے. ازدواجی زندگی اگر ختم ہو چکی ہو، طلاق ہو چکی ہو، اور میں اکثر سمجھاتا ہوں خدا اپنی بیٹیوں پر رحم کرے، خدا اپنی بیٹیوں پر. آپ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا داماد بہت اچھا مل گیا ہے. داماد ہمیں کوئی اچھا مل جائے تو اچھا داماد وہ ہوگا جس کو کم از کم طلاق کے مسائل تو آتے ہوں. خدا نہ کرے جیسے بہت سی بچیاں میرے سامنے آ کر روئی ہیں، ان کے ماں باپ روئے ہیں کہ ہمارے داماد نے جس کو طلاق دے دی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اور اس سے دراز سے آپس میں زنا ہوتا رہا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یاد رکھیں جس نے اللہ کے نبی کے احکام کو معمولی سمجھ کے پسے کچھ پھینکا، اسے نگاہ حقارت سے دیکھا، اسے معمولی سمجھا، اسے بیکار سمجھ کے چھوڑا یہ مولویوں کی باتیں ہیں، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا. اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو. میں آپ سب کے لیے دعا کروں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت کرے. لیکن صرف میرے زبانی باتیں سننے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا. اور آخری تیسرا علم ہے گناہوں کی معرفت کا علم. یہ علم سیکھنا بھی فرض ہے. آنکھ سے کون کون سے گناہ ہوتے ہیں پوری تفصیل معلوم ہونی چاہیے. کان سے کون سے، زبان سے کون سے، دل سے دماغ سے کون سے گناہ ہوتے ہیں، ہاتھ سے شرمگاہ کے گناہ کیا ہے، پیروں کے گناہ کیا ہے، مال سے بھی کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں. یہ پوری معلومات ہر مسلمان کو حاصل ہونی چاہیے. اور یہاں میموری، اس لیے کہ اگر آپ کے دماغ میں نہیں ہوگی تو آپ غلطی کر لیں گے، بعد میں پتہ چلے گا جی ایسا ہوا ہے. پہلے سیکھنا لازم ہے، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان لگاتار گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا رہتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. اور جب موت کا وقت آتا ہے تو چونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے گناہ کیا تو وہ توبہ بھی نہیں کر سکتا، اور اسی طرح وہ مر جاتا ہے اور آخرت میں قابل گرفت ہو جاتا ہے. اس لیے اب میں بس آخر میں پیغام دیتا ہوں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. سارے انعام یافتہ بندوں نے علم سیکھا ہے، خصوصاً فرض علوم سیکھے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ کے یہاں ایک عالم دین موجود ہے، آپ کے یہاں اکیڈمی موجود ہے. میں نے حضرت سے بھی ملاقات کی تھی، میں نے ریکویسٹ کی ان سے کہ آپ یہاں پہ شارٹ کورسز منعقد کریں جو فیملیز کے لیے ہوں. اور خدا را میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نہ سوچیں اب تو استاد زندگی گزر گئی اب تو بس چھوڑو کیا کرنا. نہیں خدا را ایسا نہ کریں. آپ بھی ان کورسز کے اندر حصہ لیں. مختلف کورسز انشاءاللہ جیسے طہارت کا کورس ہے، عبادات کورس ہے، گناہوں کی معرفت کا کورس ہے، وراثت کا کورس ہے، اس طرح حقوق زوجین کورس ہیں، اس طرح شارٹ کورسز. سنڈے کلاسز ہمارے اکیڈمی میں ہوتی ہیں، اونلی سنڈے کلاسز ہوتی ہیں 2 to 3 آورز کی ہوتی ہیں. اس میں مرد بھی آتے ہیں، خواتین بھی آتے ہیں. انہیں ماشاءاللہ نوٹس بھی دیتے ہیں ود ریفرنسز. وہ سیکھتے ہیں، اپنی ہزار غلطیوں میں مطلع ہوتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمیں تو یہی نہیں پتا تھا کہ ہماری ضرورت کیا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں ضرورت نہیں ہے، جو ضرورت مسائل ہمیں محسوس ہوتا ہے ہم سوال کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہماری کچھ ضرورتیں تھیں جو ہمیں بھی نہیں معلوم تھی کہ ہماری ضرورتیں تھیں. اس لیے آپ یہاں پہ علمی ماحول بنائیں. سب کچھ موجود ہے، بس آپ کی ہمت کی ضرورت ہے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ عز و جل کہ آپ ایک باشعور عوام ہیں. اگلی دفعہ کبھی مجھے آنے کا موقع ملا، بلکہ میں درمیان میں بھی رابطے میں رہوں گا تو مجھے خوشخبری ملے کاش کہ آپ سب ماشاءاللہ کلاسز میں آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، باقاعدہ علم سیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے نام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا کر اللہ کی بارگاہ میں نیک اور پرہیزگار بنا رہے ہیں. اگر اجازت ہو ایک حدیث سنا دو، صرف ایک حدیث، صرف برکت کے لیے میں آپ کو سنا دوں، ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا. باعمل پیر عظام ان کے دامن سے وابستہ رہیں. یہ جو آج کل کالی بھیڑیں ہمارے درمیان موجود ہیں، جعلی پیر، ان سے آپ بچیے. یاد رکھیں پیر کے لیے لازم ہے وہ صحیح العقیدہ ہو، ظاہر باشرع ہو، صاحب علم ہو، کوئی گناہ اعلانیہ طور پہ نہ کرتا ہو، تب آپ کو فیض حاصل ہوگا. آج ہمارے ہاں لمبے جوتے پہنے ہوئے ہیں، ظاہر باشرع نہیں ہے، ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، کندھوں سے نیچے زلفیں سانپوں کی طرح لٹک رہی ہیں، گلے میں مالائیں ڈالی ہوئی ہیں، انگوٹھیاں 12 14 20 چڑھائی ہوئی ہیں، دھوپ کے نعرے لگا رہے ہیں. پکڑ ڈر جاتی ہے حضور یہ ڈنڈے والی سرکار آ گئی، ڈنڈے والی سرکار. کیا بچہ تو کچھ پریشان لگتا ہے، اور بچہ پریشان ہے بابا، وہ ڈنڈا مارے گی، جا بچہ تیز بلی بنا دی. ہم لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ہم ان لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. میرے آقا کی حدیث سماعت فرما لیں، انشاءاللہ آپ کا دل باغ ہو جائے گا. اس راستے پہ نہ چلیں، یہ نام یافتہ بندوں کا راستہ نہیں ہے، یہ ہے نام یافتہ بندوں کا راستہ.
साहबे कराम आपस में बहस कर रहे हैं, सरकार तशरीफ लाए, फरमाए किस चीज में बहस हो रही है? अर्ज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बनी इसराइल के दो अशखास के बारे में बहस कर रहे हैं, उनमें से एक आलिम दीन था और दूसरा इबादत गुजार था। आलिम दीन सिर्फ फर्ज पूरे करता था, फिर लोगों को इल्म सिखाता था, और वो आबिद दिन में रोजा रखता था, रात को उठ के नमाजें पढ़ता था। हमारी बहस इस बारे में है कि इनमें से अफजल कौन है। अब इल्म की बरकत देखिए, जिसको हम उम्र छोड़ देते हैं, इबादत पे लग जाते हैं, वजीफे पढ़ रहे हैं, चाशी शाक पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत, इल्म नहीं सीख रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला दिया, क़यामत तक के लिए फतवा जारी किया, खुदा इसको और से सुनिएगा। सरकार ने फरमाया उस आलिम को, आबिद पर वैसी ही फजीलत हासिल है जैसी मुझे तुम्हारे किसी अदना शख्स पर हासिल है। एक तरफ मेरे आका को खड़ा करें, एक तरफ इस उम्मत के अदना शख्स को खड़ा करें, सबसे कमतर को। कितना फर्क है बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकता। बस मेरे आका के कहने का मतलब ये था कि अल्लाह ने इल्म को इबादत पर इतनी फजीलत अता फरमाई है कि तुम उसका अंदाजा कर ही नहीं सकते हो। तो मैं गुजारिश करता हूँ अपने दराजात की तेजी के साथ बुलंदी के लिए इल्म की तरफ आइए और अकाबिर से रुजू कीजिए। अल्लाह ताला की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।